الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومہ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے ہمارے پروگرام اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل. یہ پروگرام آپ کو بتلائے گا اسلام نے مسئلہ جنس کو کس طرح سے حل کیا ہے، جنس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اس کے کیا حدود اور قیود ہیں جن میں رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی سے پورا لطف لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اسلام نے جن چیزوں سے روکا، منع کیا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتلائیں کہ اس کے اسباب کیا تھے، آپ کی زندگی پر اس کے برے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، آپ کا سماج اس سے کیا نقصان اٹھاتا ہے، پھر آپ کی جنسی زندگی اس سے کیوں کر متاثر ہوتی ہے. اسی کے ساتھ نوجوان اپنی عمر میں نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اور نوجوانی کی زندگی سے گزر کے ادھیڑ عمر میں داخل ہوتے ہوئے جنسی مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ صرف نوجوان سے مراد مرد ہی نہیں بلکہ نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں سب ہی ہمارے اس پروگرام میں شریک رہیں گے. تو آئیے ایک نظر اس بات پر ڈالتے ہیں کہ نوجوانی کی زندگی یا نوجوانی کا وقفہ ہماری عمر کے مقابلے میں اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے. ایک حدیث میں اس موقع پر سنانا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث بخاری شریف کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ پانے میں کامیاب ہو پائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی مخصوص انداز سے گزاری ہوگی. یہ 7 قسم کے خوش نصیب جن کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، ان میں ہمارا نوجوان بھی ہے، اور نوجوان مرد اور نوجوان عورت. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کے اس عرصے کو، جس کو نوجوانی کہا جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارا. اور یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھنے میں گزار دیا، ہر دن روزہ رکھنے میں گزار دیا، نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں گزارا. نوجوانی کے وقفے کو، نوجوانی کے عرصے کو اس نے اللہ کی فرما برداری میں پورا کیا، یہاں تک کہ یہ عرصہ گزر گیا، یہ وقت چلا گیا. ایسا نوجوان جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا، جبکہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں پوری کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور سائے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میل دور رہتے ہوئے سورج آج خاص طور سے مئی جون کے مہینے میں کیا غضب ڈھاتا ہے. اب اگر وہ سوا نیزے پر ہو تو اس کی تپش اور اس کی گرمی کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا. ایسے میں ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بہتر، اچھا، خوش نصیب اور
کامیاب انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، انسان پیش کیے جا رہے ہوں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی۔ ایسے میں فرمایا لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، اور بعض روایتوں میں فرمایا عن خمس، اللہ رب العزت کے دربار میں جس کی حاضری ہوئی، پھر جب تک 4 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دیتا، تب تک اللہ رب العزت کے دربار سے اس کو قدم آگے یا پیچھے ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ گنجائش ہوگی اور نہ جرأت ہوگی۔ یہ 4 سوال جو کیے جائیں گے یا 5 سوال جو کیے جائیں گے، ان میں ایک سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دیکھیے سوال ہوگا عن عمرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کس حال میں گزاری، کیا کیا اس عمر کے درمیان۔ پھر پوچھا جائے گا کیا کیا جوانی کے درمیان۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عمر میں جوانی کا حصہ بھی شامل ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری عمر کے سوال کے ساتھ جوانی کا سوال الگ سے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی جوانی کا عرصہ ایک خاص عرصہ ہے، ایک خاص مدت ہے، اس کو زندگی کے باقی ایام سے الگ کر کے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اس زمانے کی عبادت، اس زمانے کی ریاضت، اس زمانے کی اطاعت و فرما برداری اور اس زمانے میں کیے ہوئے کام یہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، بچپن میں آدمی کے قوا مکمل نہیں ہوتے، اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ جو چاہے کر لے، اور یہی حال بڑھاپے کا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی کمزوری کی وجہ سے آدمی ہر کام نہیں کر پاتا، لیکن جوانی کا عرصہ ایک ایسا ہے قوی، مضبوط، پختہ اور مکمل ہوتے ہیں۔ جذبہ آدمی کا جوان ہوتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور ہمارے نفس کی کیفیت ترقی پر ہوتی ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑی قوت جو ہمارے پورے جسم کے اندر طوفان برپا کیے رہتی ہے، وہ جذبہ ہے جذبہ جنس، خواہش، نفس پرستی۔ اور ایسے میں اگر کوئی نوجوان اس عرصے کو، اس طاقت اور قوت کو، اس فورس کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزار لے اور اس کے حدود اور قیود کو پیش نظر رکھے، تو آپ کو ماننا چاہیے کہ وہ انسان قیامت کے دن اس لائق ہوگا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے، کیونکہ عمر کا یہ حصہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک طرف اس کے جذبات اس کو برانگیختہ کرتے ہیں، دوسری طرف جسم کی قوت اور طاقت اس کو وہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو اب سے پہلے اس کا جسم مطالبہ نہیں کر رہا تھا، اور اس جوانی کے گزر جانے کے بعد بھی مطالبہ نہیں کرے گا۔ ساتھ میں ہماری نظر، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات ہر ایک ترقی پر ہوتا ہے، اور شیطان ہمارے پیچھے ہمارے دشمن جانی کی طرح سے لگا رہتا ہے۔ ایسے میں کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا، ایک بار پھر وقفے کے بعد ہم ذکر کر رہے تھے جوانی کا۔ جوانی کا دور
اتنا عظیم دور ہوتا ہے کہ انسان اس دور میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نیکی کرنا اس کے لیے آسان اور برائی کرنا بھی آسان۔ چاہے تو وہ رات بھر نماز پڑھے، نوافل میں لگا رہے، اور چاہے تو کسی کوٹھے کو جا کر آباد کرے، سب کچھ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ طاقت اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے، جذبات اس کے پاس ہیں، احساسات اس کے پاس ہیں، پھر جوانی کے جوش کے ساتھ ساتھ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے، اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً وہ اس بات کا مستحق ہونا چاہیے کہ اس کو امتیازی خصوصیات سے نواز کر تمام انسانوں کے سامنے اس کی فضیلت کا اظہار ہو۔ اور اسی کا انتظام کیا اللہ رب العزت نے جب فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا۔ ایک نوجوان نہیں، 7 کا مطلب 7 عدد نہیں ہے، بلکہ 7 قسم ہے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان ہوں گے، کروڑوں نوجوان ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، اور وجہ صرف یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں کیا، اس کو شرمسار ہونے سے بچایا، جوانی کے جوش و جذبے میں کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، غلط نظر کسی کی طرف نہیں اٹھائی، اپنی جوانی کو بے داغ رکھا، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں شب و روز گزارے۔ جوانی کا یہ عرصہ حقیقت میں اتنا خطرناک اور اتنا عجیب ہے کہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ جوانی ہر کسی کی باعث الزام ہوتی ہے، جوانی ہر کسی کی باعث الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے، صرف انسان ہی سے نہیں بلکہ چرند پرند، بیل بوٹے، شجر و حجر، کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک عرصہ جوانی کا ان کے اوپر بھی آتا ہے۔ پھول کھلنے سے پہلے کوپلیں نکلتی ہیں، اور اس وقت جو عالم ان کا ہوتا ہے، جو خوبصورتی، جو نزاکت اور جو خوشبو شباب کی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، ساری دنیا کو مست کرتی ہے، صرف بھونرے ہی ان کے ارد گرد نہیں منڈراتے۔ تو جوانی کا عرصہ بڑا ہی عجیب عرصہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ساری عمر کے بارے میں سوال کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت گھڑی، زمانہ، وقفہ تمہیں دیا تھا، اور وہ وقفہ تھا جوانی کا۔ تمہارے جسم میں طاقت تھی، قوت تھی، جذبات تھے، احساسات تھے، کرنے کی صلاحیت تھی۔ کیا کیا تم نے؟ جوانی کو کیسے گزارا کہ جوانی سے تم ادھیڑ اور ادھیڑ سے بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے؟ اگر بندہ اس عمر کے بارے میں صحیح جواب دے دیتا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے، اگر صحیح جواب نہیں دے پاتا تو یہیں سے اس کی آخرت کی خرابی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے اسی لیے جوانوں کے خاص احکام بیان فرمائے، جوانی کو خاص اہمیت دی۔ جب قرآن بیان کرتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، خاص قسم کے نوجوانوں کا تذکرہ قرآن شریف میں نہایت ہی خوبصورت اسلوب سے بیان فرماتا ہے۔ انہم فتیۃ، وہ ایک نوجوانوں کی ٹولی تھی، آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان کا دعویٰ کیا تھا، ایمان لائے اور پھر ایمان لا کر ایمان پر قائم رہے۔
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر کے اپنے دل میں اس کو جگہ دی اور ایمان پر باقی رکھنے کے لیے پوری کوشش اور محنت کی، تو ہم نے ان کو مزید ہدایتوں سے نواز دیا۔ تذکرہ ان کا سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک ٹولی تھی نوجوانوں کی۔ اصحاب کہف کے نام سے ہم آپ سبھی جانتے ہیں ان کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا انعام کیا۔ بظاہر وہ سوتے رہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ایک دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں، سال ہا سال تک ایک غار میں بغیر کچھ کھائے پیے سوتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا جب یوں کہیے کہ زمانہ بدل گیا، ہوائیں تبدیل ہو گئیں، ظلم و کفر کی آندیاں تھم گئیں، شرک اور کفر نے بستر باندھ کر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ایمان والوں کی حکومت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا، بیدار ہوتے ہی انہیں بھوک لگی، اور انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا شہر میں جاؤ اور پاکیزہ، مومن تھے، پاکیزہ روزی لے کر آؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی دل نشی انداز میں، بڑی دل آویزی کے ساتھ ذکر کیا ہے، کس لیے؟ نوجوان تھے۔ اور یہی نظر ہم جب ڈالتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور دیکھتے ہیں ان میں ایک طبقہ نوجوانوں کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان شخص حاضر ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، عرض کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نوجوان مرد ہوں، میری کچھ عادتیں ہیں، رات کو دو چار گھر جب تک نہیں پھلانگ لیتا ہوں مجھے چین نہیں آتا، کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر لو، پھر ہم تمہیں حل بھی بتائیں گے۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، فرمایا جاؤ مکہ چلے جاؤ، مکے میں تمہارے مسلم نوجوان بہت سارے گھروں میں قیدیوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں کافروں نے، ان کو قید کر رکھا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے، اور ان پر اذیتیں اور مشقتیں جاری کرتے ہیں، ان کو آزاد کرا کے لاؤ۔ یہ نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر مکہ پہنچا، اور وہاں دن کے اجالے میں اس بات کی ٹوہ لگانے کی کوشش کی کہ کس کس گھر میں مسلم قیدی پڑے ہوئے ہیں، اور رات کو جب وہ نکلا تو ایک زمانے کی اس کی داشتہ، جو ایک زمانے سے اس کے ساتھ وابستہ تھی، ایک دو نہیں سینکڑوں راتیں جس کے ساتھ گزاری تھیں، اناق نام کی مشہور طوائف مل جاتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے، آ جاؤ بہت دنوں میں ملے ہو، آؤ رات کی لذتوں اور پرانی کیفیتوں کو یاد کریں۔ لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اس کی گنجائش نہیں رہی، اب میرا ملنا جلنا، تمہارے ساتھ شباشی کرنا، رات گزارنا، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اپنی اس طلب پر یہ جواب سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھی، انتقام شور مچا دیتی ہے، پکڑے جانے کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جان کر تعجب کریں گے کہ اس نوجوان نے بہت سارے قیدیوں کو گھروں سے اپنی پیٹھ پر لادا، دیوار سے اترے اور مدینہ پہنچنے کا بندوبست کر دیا۔
نوجوانی بہت ہی بہترین، قیمتی، ضروری اور اللہ رب العزت کا تحفہ ہے۔ اس نوجوانی کی عمر کو کیسے گزارنا ہے، خاص طور سے اپنے جذبات، احساسات اور جنس کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتلائیں گے۔ آپ سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔